السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا، اور کرم بالائے کرم خواجگان چشت کے مبارک ملفوظات سے استفادے کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائی۔ محترم ناظرین کرام، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کی جانب سے ہفتہ واری ہمارا یہ پروگرام درس ہشت بہشت راہ سلوک و تزکیہ نفس کے نام سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، جس میں ہر درس میں ہم ہشت بہشت کتاب میں سے جو کہ 8 کتابوں کا ایک مجموعہ ہے، اس میں کی پہلی کتاب انیس الارواح، جو کہ حضور خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ملفوظات کا جو مجموعہ ہے، اور ان مبارک ملفوظات کو جمع فرمایا ہے حضور خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب یعنی انیس الارواح سے ہم استفادے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے درس میں جو کہ 17ویں مجلس تھی، ہم نے مال جمع کرنے سے متعلق حضرت کے مبارک ارشادات اور حضرت کے مبارک ملفوظات کو کہنے اور سننے کی، سمجھنے اور سمجھانے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کی تھی، اور آج کے اس ہمارے درس میں اس ایپیسوڈ میں 18ویں مجلس جو کہ چھینکنے سے متعلق بیان ہوئی ہے، اس سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سخن در عطس زدن افتادے بود، کہ چھینکنے سے متعلق گفتگو چلی۔ اس مجلس میں چھینکنے کے بارے میں گفتگو ہوئی، اس کے متعلق حضرت نے جو ارشادات بیان فرمائے ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم حضرت کی مبارک ملفوظات اور ارشادات کی طرف آئیں، عنوان کے حوالے سے ایک بات واضح طور پر ہم عرض کرتے چلیں کہ آپ دیکھیں کہ عام طور پر لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے، عام طور پر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ خانقاہوں میں، آستانوں میں کوئی تعلیم اور تربیت کا نظر نہیں ہوتا، دین کی باتیں نہیں بیان ہوتی، کتاب اور سنت سے متعلق کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ اس قسم کی باتیں نوجوانوں میں بڑی عام کی جاتی ہیں، اور نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے، بس فاتحائیں ہوتی ہیں اور محفل سما ہوا کرتی ہے، اور پھر مراسم، عرس کے مراسم اور فاتحوں کے تواریخ پر مجالس کا اہتمام، محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ بات ہم اچھی طرح جان لیں اور سمجھ لیں کہ اصل میں ہر طرح کی تربیت کا مرکز خانقاہیں ہوا کرتی ہیں۔ وہ بزرگ جو خانقاہوں کو آباد کرتے ہیں، خانقاہوں کو قائم فرماتے ہیں، اور جو خانقاہوں کے اغراض و مقاصد سے واقف ہوتے ہیں، ان کا عمل صرف مراسم تک نہیں ہوتا، بلکہ خانقاہ میں آنے والے اپنے وابستگان، اپنے مریدین، اپنے معتقدین اور اپنے محبین کی تربیت کرنا ان کے پیش نظر ہوا کرتا ہے۔ تبھی تو آپ دیکھتے چلیں
کہ کیسے کیسے انداز میں تربیت کی جا رہی ہے۔ اب آج کا ہمارا عنوان بھی دیکھ لیں، چھینکنے سے متعلق۔ عام طور پر اس کے متعلق جو احکام اور حضرت ارشادات بیان فرمائے ہیں، ملفوظات میں جو تعلیم و تربیت ہمیں حاصل ہو رہی ہے، اس طرز پر اور اس انداز میں، اس عنوان پر شاذ و نادر ہی کہیں پر کہنے اور سننے کی سعادتیں اور برکتیں ہم حاصل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ چھینکنے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیا مبارک ارشادات ہیں، اور چھینکنے پر اس کے آداب کیا ہیں، اور کس طریقے کو اختیار کرنے پر کیا اس کے لیے بشارتیں ہیں، اور کیسی بڑی بڑی بشارتیں ہیں جو حضرت نے بیان فرمائی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ خانقاہوں میں صرف مراسم تک ہی محدود خانقاہیں نہیں ہوا کرتی، بلکہ ہر طرز پر اور ہر طریقے سے اپنے پاس آنے والوں کی باضابطہ ان کی تربیت اور ان کی تعلیم کا نظم کیا جاتا ہے۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت خواجہ عثمان ہروردی علیہ رحمٰن نے چھینکنے سے متعلق کسی مجلس میں ذکر فرمایا، اور خود فرماتے ہیں کہ فرمود کے رسول علیہ السلام فرمود عرض کہ چون مومن عطسہ زنت و بگویت الحمدللہ رب العالمین، حق تعالی ہمی گناہانش بیا مرزد، وبر آرند در بہشت بنام آن بندہ، درختی و ثواب بندہ آزاد کردن بنویسد۔ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ چون مومن عطس زنت، کہ جب مومن چھینکتا ہے اور چھینکنے کے ساتھ ہی وہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، تو دیکھیں یہ تو چھینکنا معمول کے مطابق ہے، یہ فطری بات ہے، اور بس اس پر بل ہلکی سی بات کہ الحمدللہ رب العالمین اتنا ہی تو کہنا ہے، کہ اس پر ہوتا کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بندے مومن چھینکتا ہے اور اس پر الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو مولا تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے تمام گناہوں سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ وبر آرند در بہشت بنام آن بندے، درختی و ثواب بند آزاد کردن بنویسن، اور پھر جنت میں اس بندے کا نام کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اب درخت جنت میں ہوگا تو کیا مطلب؟ ظاہر سی بات ہے کہ مال جہاں ہوتا ہے مالک کا وہیں پر تصور کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک درخت اس کے نام کا جنت میں لگا دیا جاتا ہے، جب بھی وہ چھینکتا ہے اور چھینکتے ہی الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو ایک نام کا درخت اس کا جنت میں اس کے نام کا لگا دیا جاتا ہے۔ اور اس سے بشارت ہے کہ جب مال وہاں پر ہے یعنی درخت ہے تو درخت کے مالک کا بھی وہاں پر جانا طے ہے۔ وہ ثواب بندہ آزاد کردن بنویسن، اور پھر ایک بندے کو آزاد کرنے کا ثواب بھی اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ دیکھیے کیا کیا گیا، فطری طور پر چھینک آئی اور اس پر الحمدللہ رب العالمین کہا، اتنا ہی تو عمل ہے، کوئی زیادہ تکلیف کوئی زیادہ مشقت کی بات تو نہیں ہے، لیکن اس پر ثواب دیکھیں، جنت میں اس کے نام کا درخت بھی لگ رہا ہے، اس اللہ مولا تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف بھی فرما رہا، بلکہ بندہ آزاد کرنے یعنی غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اب ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں، اس سے پہلے یہاں ایک بات واضح طور پر عرض کر دیں کہ اتنے سے عمل پر اتنی بشارتیں کہ گناہ بھی معاف ہو گئے، جنت میں درخت بھی لگ گیا، بندہ غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی اس کو حاصل ہو گیا، یہ چھوٹی سی بات پر اتنا اجر۔ تو آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آدمی کے لیے اعتقاد یہ درست ہو کہ وہ یہ عمل مولا تعالیٰ کی رضا خوشنودی کی خاطر کرے، اور بندے مومن رب سے متعلق جیسے گمان کرتا ہے مولا تعالیٰ بندے مومن سے ویسے ہی معاملہ فرماتا ہے، اور اسی فرمان کے مطابق آپ دیکھیں یہ بزرگان دین کرتے کیا ہیں، لوگوں کا اللہ سے تعلق کو جوڑتے ہیں
اور اللہ سے ان کی امیدوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب بندے مومن جیسی اللہ سے اپنی امیدیں رکھتا جاتا ہے، مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی امیدوں کے مطابق اس کو عطا کرتا جاتا ہے۔ اگرچہ کہ چھینکنا اور چھینک آنے پر الحمدللہ رب العالمین کہنا یہ بالکل یقیناً بہت ہی معمولی سا کام ہے، بغیر کسی مشقت کا کام ہے، لیکن جب فرمان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خانقاہ نشین بزرگوں سے ہم تک پہنچتے ہیں، یہ فرامین مصطفیٰ علیہ السلام، تو یقیناً ہمارے دلوں میں اللہ کے فضل و کرم سے امیدیں جڑ جاتی ہیں، اور پھر اسی امید کے ساتھ جب ہم چھینک آنے پر الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بشارت ہے، اور اس بشارت کو اللہ کے محبوب حضور خواجہ عثمان ہرونی علیہ رحمٰن نے نقل اور بیان فرمایا ہے، تو پھر یقیناً اس پر اعتماد کرتے ہوئے جب ہم اللہ کی ذات سے اپنی امیدوں کو جوڑ دیتے ہیں کہ مولا تو بڑا ہی فضل و کرم کرنے والا ہے، بڑا ہی غفار ہے، مولا بڑا ہی رحم و کرم کرنے والا ہے، تیرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ تو جو تیرے حبیب پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے ان برکتوں سے ہم کو سرفراز فرما دے۔ اس امید کے ساتھ جب ہم کہتے ہیں تو اگرچہ کہ عمل ہلکا ہوتا ہے، لیکن امید اللہ کی ذات سے قادر مطلق سے ہماری امیدیں جڑی ہوتی ہیں، اور اسی امید کی برکت ہوتی ہے کہ مولا تعالیٰ عمل کو اور عمل کرنے والے کو نہیں دیکھتا، بلکہ بندے مومن کا اس کے رب سے کیسا تعلق ہے اور بندے نے کیا امیدیں جوڑی ہیں، اس کی بنیاد پر مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ کیا کیا ہو رہا ہے؟ چھینک آئی فطری طور پر اس پر الحمدللہ رب العالمین کہو، لیکن ساتھ میں نیت، اچھی نیت رکھیں، اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ مولا تعالیٰ اس کے لیے کوئی بعیدہ بات نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، جنت میں ہمارے نام کا درخت بھی لگا دے، اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہمارے نام اعمال میں درج بھی فرما دے۔ بندے مومن یہ امید کے ساتھ جب پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے، تو پھر مولا تعالیٰ ضرور فضل و کرم کا معاملہ فرماتا ہے۔ جو لوگ بزرگوں کے ارشادات اور تعلیمات پر نکتہ چینی کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اور پھر اعتراض کرتے ہیں، اور نوجوانوں کے ذہن و فکر میں شک کے بیج بوتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اتنے تھوڑے سے عمل پر اتنا کیسے مل سکتا ہے، تو ان کو ہمارا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ ہاں، ہمارا عمل چھوٹا ہے، ہم چھوٹے ہیں، لیکن ہم نے جس سے امید رکھی ہے وہ پروردگار بڑا عظیم ہے، وہ مولا بڑی ہی فضل و کرم والا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بس بندے مومن کو اپنے رب سے اچھی امید رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہی امیدیں جوڑنے کا کام خانقاہیں کرتی ہیں۔ بندوں کے دلوں میں مایوسی اور نا امیدی کو نکال کر باہر کر ان کے اندر امید اور ان کے اندر اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کے تعلق کو جوڑ دیا کرتے ہیں، خانقاہیں جوڑتی ہیں، اور اسی کے ساتھ بندے مومن کے کام آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آگے دیکھیں، فرماتے ہیں کہ یہ پہلی چھینک آنے پر یہ عمل ہوا۔ اب کسی کو اسی کے ساتھ دوسری مرتبہ چھینک آ گئی، فرماتے ہیں کہ چون عطسے دوم زنت، پہلی چھینک آتے ہی الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو اس کے لیے تمام گناہوں کی معافی، جنت میں اس کے نام کا درخت، اور بندے غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ اب اسی کے ساتھ دوسری چھینک بھی آ گئی، تو فرماتے ہیں کہ پدر و مادرش را بیا مرزد، کہ فرماتے ہیں کہ دوسری چھینک پر بھی وہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو مولا تعالیٰ اب کی مرتبہ اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جتنی امیدیں اللہ کی ذات سے رکھو گے، یقیناً اتنا فضل و کرم پاتے چلے جاؤ گے۔ اگر اس کی ذات سے بھروسہ کرتے ہوئے پہلی چھینک پر الحمدللہ رب العالمین کہو اور یہ یقین رکھو تو جو فرمایا گیا وہ ضرور ملے گا۔ دوسری مرتبہ بھی الحمدللہ چھینکنے پر الحمدللہ رب العالمین کہہ لیتے ہو تو مولا تعالیٰ اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَچُن عَطْسَئِ سُوَمْ زَنَتْ، بداند کے زکام است، فرماتے ہیں کہ اب تیسری مرتبہ اگر چھینک آ گئی ہے تو پھر الحمدللہ رب العالمین اب بھی اس کو کہنا ہے، لیکن اب کی مرتبہ اس کے لیے اشارہ اور حکم ہی دیا جا رہا ہے کہ وہ ان چھینکوں کے آنے پر اپنی جسم کی صحت کی طرف توجہ کرے، کیونکہ یہ بار بار کا چھینکنا
یہ چھینک کا آنا یہ زکام کی وجہ سے ہے۔ آپ دیکھیں کیسے نرالی انداز سے تربیت فرمائی جا رہی۔ فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ یعنی زکام ہے تو اب زکام کی حالت میں چھینکے تو برکتیں نہیں ہیں، نہیں، بلکہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ چھینک لو، اگر چھینک آنے پر دوسری مرتبہ بھی چھینک آ گئی تو اللہ کی ذات سے امیدیں رکھو، ہاں تیسری مرتبہ آ گئی ہو تو اب کی مرتبہ چھینکنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین تو اب بھی کہنا، لیکن یہ اشارہ ہے کہ زکام ہوا ہے، سردی ہو چکی ہے، اپنے علاج کی طرف بھی توجہ کریں۔ اما اے مسلمانان جواب دادنے ات سے کفارت گناہانس و زیادت درجات۔ فرماتی ہے کہ یہ تو چھینکنے والے نے الحمدللہ رب العالمین کہا تو چھینکنے پر اس کو یہ بشارتیں حاصل ہو گئی۔ اب جو لوگ جواب دیتے ہیں، کیونکہ شریعت مطہرہ میں ہمارے لوگوں میں یہ ہے کہ بندے مومن اگر چھینکتا ہے تو وہ الحمدللہ کہے، اور سننے والے کو چاہیے کہ وہ یرحمک اللہ کہہ کر اس کو جواب دے، یعنی کہے کہ اللہ تم پر رحم فرمائے، اور پھر سننے والا جواب دینے والے کے جواب کو سنتا ہے چھینکنے والا تو پھر وہ اس کے اوپر بھی اس کو دعا دے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور تمہاری حالتوں کو احوال کو درست فرما دے۔ یہ تو آداب بیان فرمائے گئے۔ اب ان آداب پر عمل کی برکتیں، چھینکنے والے نے پہلی چھینک پر الحمدللہ کہا تو کیا بشارتیں آپ نے سنا، دوسری مرتبہ چھینکنے پر الحمدللہ رب العالمین کہا، اس کے ماں باپ کی مغفرت کی بشارت سنی۔ اب فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جنہوں نے چھینکا نہیں ہے بلکہ چھینکنے والے کے چھینکنے پر اور الحمدللہ کہنے پر جواب دیتے ہیں، یرحمک اللہ کہتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ کفارت گناہانس، کہ ان کے گناہوں کا یہ عمل کفارہ ہے۔ کوئی اگر چھینکنے پر الحمدللہ کہتا ہے، چھینک سننے والا اور الحمدللہ رب العالمین سننے والا یرحمک اللہ کہتا ہے تو فرمایا گیا کہ وہ اس کے تمام گناہوں کا کفارہ ہوگا، وہ زیادت درجات اور درجات میں زیادتی کا سبب بن جائے گا۔ آنگاہ فرمود کے عط سے پردے از، فرماتے ہیں اسی موقع پر کہ چھینکنا یہ ایک قسم کا پردہ ہے میان آتش دوزخ، دوزخ کی آگ کے اور اس کے درمیان ایک پردہ ہے۔ جب آدمی چھینکتا ہے تو پھر یقیناً اس پر وہ الحمدللہ رب العالمین کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے اور دوزخ کی آگ کے درمیان پردہ بن جایا کرتی ہے۔ بنویسند ہزار نیکی وہ برآرند ہزار درجے، وہ ہر کے در زدن اطسا یک بار جواب الحمدللہ رب العالمین دہد عطا کند حق تعالی ہمسائگی پیغمبران و شارستانی با ہزار حور و ثواب یک پیغمبر۔ فرماتے ہیں کہ جو کوئی یہ چھینکنا نہ صرف دوزخ کی آگ کے درمیان ایک پردہ ہے بلکہ ہزار نیکی اس کے نام عمل میں لکھ دی جاتی ہے اور ہزار درجے اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وہ ہر کے در زدن عطسا یک بار جواب الحمدللہ رب العالمین دا، کہ جو کوئی چھینکنے پر ایک بار الحمدللہ رب العالمین کہہ کے جواب دیتا ہے تو مولا تعالیٰ اس کو اور کیا فضل فرماتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ عطا کند حق تعالی ہمسائگی پیغمبران، کہ مولا تعالیٰ اس کو پیغمبروں کی سنگت، پیغمبروں کی صحبت عطا فرما دیتا ہے، یعنی جنت میں مولا تعالیٰ اس کو اپنے اول العزم انبیاء علیہم السلام کی قربت میں اور ان کی صحبت میں مقام عطا فرماتا ہے۔ اس کے لیے یہ فضیلت جو ایک بار بھی اگر چھینکنے پر الحمدللہ رب العالمین کہہ دیتا ہو، وہ شارستانی، اور ایک ایسا محل عطا فرماتا ہے جو جنت کے جو باغات کے درمیان میں ہو، یعنی ایسا محل کہ جس کے چاروں طرف، جس کے اطراف و اکناف میں بہترین قسم کے پھل اور اس کے درخت لگے ہوئے ہوں، درمیان میں ایسے عالیشان محل، عالیشان گھر کی بشارت بھی سنائی گئی، با ہزار حور، اور اس گھر میں وہ تنہا نہیں رہے گا بلکہ ہزار حوریں اس کو عطا کی جائے گی،
ان 1000 حوروں کے ساتھ اطراف میں لگے باغات کے درمیان میں ہونے والے عالیشان محل میں وہ 1000 حوروں کے ساتھ قیام کرے گا۔ وہ ثواب یک پیغمبر، اور ایک پیغمبر کا ثواب بھی اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، یعنی انبیاء علیہ السلام کی صحبت اور سنگت اور برکتوں کے مطابق اس کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ آگے فرماتے آن گاہ فرمود کہ اول کسی کے عط سے زد آدم علیہ السلام بود، فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنہوں نے چھینکا ہے، جن کو چھینک آئی ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ مہتر جبریل علیہ السلام پیش ابوت، اور جبریل علیہ السلام ان کے سامنے کھڑے تھے، تو انہوں نے آدم علیہ السلام کے چھینکنے اور الحمدللہ کہنے پر یرحمک اللہ کہا، یرحمک اللہ گفت، انہوں نے یرحمک اللہ کہا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ چھینکنا یہ فطرت آدمی ہے، اور چھینکنے پر الحمدللہ رب العالمین کہنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور چھینک سن کر اور جواب الحمدللہ رب العالمین سن کر یرحمک اللہ کہہ کر جواب دینا یہ حضرت جبریل علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھتے جائیں معمولی سی بات ہے، لیکن چھوٹی سے کام پر بھی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کیسے ان بزرگوں نے ہم کو جوڑا ہے، کیسے امید بدھائی ہے۔ بس انہی امیدوں کے سہارے ہمیں اس دنیا میں جینا ہے، اور اسی امید کے سہارے اس جہاں سے رخصت ہونا ہے، اور یہی امید کل روز قیامت ہمارے کام آئے گی، اور یقیناً ہمارے لیے نجات کا سبب بنے گی۔ یہ اللہ اس کے رسول اور پھر اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کا ہم پر بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مولا تعالیٰ کی معرفت بھی ہم کو عطا فرمائی، اور اللہ سے ہمیں کیسا تعلق اور کیسی امیدیں رکھنا ہے اس کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں نہ صرف چھینکنے اور اس پر جواب دینے پر کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، بلکہ بندے مومن کو چھوٹے چھوٹے عمل، چھوٹے چھوٹے کام پر بھی اللہ کی ذات سے بڑی امیدوں کو جوڑنا ہے، کیونکہ جب آدمی کو امید بندھانی ہے تو پھر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ مانگنے والا اپنی حیثیت سے مانگتا ہے، لیکن جب دربار بڑا ہو تو پھر وہاں یقیناً ہم اپنی حیثیت کو دیکھ کر نہیں مانگتے، بلکہ دربار کے مالک کی شان کو دیکھ کر مانگتے ہیں۔ اور یہ بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے، اگرچہ کہ تم چھینکتے ہو، اس پر الحمدللہ رب العالمین کہتے ہو، تمہارا یہ عمل کوئی بڑا محنت اور مشقت والا عمل تو نہیں ہے، اور کوئی تم بڑے درجات والے بھی تو نہیں ہو، لیکن تم جس ذات سے امیدیں جوڑتے ہو وہ ذات بڑی ہے، وہ ذات بڑی عظیم ہے، وہ بڑے ہی فضل و کرم والا ہے، تو پھر اس سے امیدیں بڑی رکھو، جیسی امید رکھو گے مولا ویسا ہی فضل و کرم فرمائے گا۔ پھر آگے غریب نواز فرماتے ہیں ہم ہی کے خواجہ ای فوائد تمام کر، کہ جب حضرت خواجہ یعنی عثمان ہارونی علیہ الرحمٰن نے یہ نصیحتیں اور یہ مواعظ کو مکمل فرمایا، وہ مشغول شد اور اپنے معمولات میں مصروف ہوئے، مشغول ہوئے، دعا گوئے بازگشت۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب حضرت مصروف ہو گئے اپنے معمولات میں تو پھر میں وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ الحمدللہ علی ذالک، مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دست دعا ہیں کہ مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگوں نے اپنی تعلیمات سے جو ہم تک پیغام پہنچایا ہے، جو باتیں ہم تک پہنچائی ہیں، ان کو سمجھنے کی ہے مولا ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، صحیح سوچ عطا فرمائے، اور سمجھ کے ساتھ ساتھ عمل کی سعادتیں اور برکتیں بھی عطا فرمائے، اور اسی کے مطابق مولا ہم پر فضل و کرم فرمائے۔ بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔